आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी का 28वां हर्फ छोटा काफ से बनने वाले अल्फाज सीखते हैं और उसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, जैसे ये काफ, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको जो बताया था वो हलफ से थोड़ी सी आवाज निकल रही थी, वो था काफ, बड़ा काफ, इसलिए उसको कहा गया है। इसको कहा जाता है छोटा काफ। तो काफ को अगर हम एक हर्फ की तरह लिखेंगे तो ये हम ऐसे लिख देंगे काफ पूरा, क्योंकि ये तो एक हर्फ है। अगर हमें पूरा लिखना हो ये काफ तो हम इसको लफ्ज के तौर पर इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमें इसको हिंदी में लिखना होगा तो हम यहाँ ये ऐसे कर देंगे, है ना, काफ। अच्छा, ये चूंकि ये छोटा काफ है तो इसलिए अंग्रेजी में हमेशा ये के से लिखा जाएगा, जैसे ये काफ। और जब हमने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, चूंकि वो काफ था तो उसके लिए हर जगह क्यू का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, तो ये काफ है। तो हिंदी में हम उसको ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में हम इसको ऐसे लिखेंगे काफ को। तो उससे कुछ काफ से बनने वाले मैंने यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो लिखे हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है कार। तो कार जो है, अब आप देखिए ये तमाम जितने भी अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब कार से बनने वाले हैं। तो कार चूंकि हम जब किसी लफ्ज के शुरू में लगाते हैं, जैसे कार की जो मानी है वो है काम के या काम काज के, तो उसके आगे जब हम कोई दूसरा लफ्ज जोड़ देते हैं तो फिर देखिए उससे कितने अल्फाज जो है वो बनते हैं। अब जैसे ये कार है, तो जब हम काफ को मिला करके लिखते हैं तो हमेशा से उसकी शक्ल ये होती है, ये अलिफ इसमें जुड़ गया और ये काफ का इस तरह से। और चूंकि अलिफ के बाद कोई हर्फ मिला के नहीं लिखा जाता है तो इसलिए यहाँ पे रे आ गया। और जो भी रे के बाद जैसे वाव है, जे है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो 5-6 लफ्ज ऐसे हैं, हर्फ ऐसे हैं जो मिला के नहीं लिखे जाते, तो उसको हम अलग लिखते हैं। तो कार ये 3 हर्फी हो गया, 1, 2 और 3 हर्फी कार। तो इसके कार के मानी है काम काज के। तो दूसरी लफ्ज जो है वो इसी से बना है। देखिए काफ, अलिफ और रे, ये कार हो गया, लेकिन जब हम इसके आगे अलिफ, मीम और दाल, यानी कि अलिफ पे ये मद है, तो जब हम मद होता है तो हम उसको खींच के पढ़ते हैं। जैसे आम हम लिखते हैं तो हम उसमें ये समझिए कि डबल जो अलिफ है उसकी आवाज निकालते हैं, या अगर हमें अंग्रेजी में उसको हमें बात करनी होगी तो हम उसको ऐसे कर देंगे आमद। तो दो लिख देंगे हम उसको, यानी कि एक ये और एक ये आमद। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको खींच के पढ़ेंगे। अगर हम, है ना, अब जैसे अलिफ अगर हम खाली पढ़ते हैं तो अब पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम उस पर मद लगा देंगे तो जैसे आज, तो इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं आमद। अब चूंकि ये जो मद है ये अलग उसमें काउंट नहीं होता है हुरूफ तहज्जी में, तो इसलिए ये भी 3 हर्फी हो गया और ये भी 3 हर्फी हो गया, तो ये 6 हर्फी हो गया। तो जब हम इसको मिला करके ऐसे लिखेंगे कार आमद, तो यानी कि इसके मानी हो जाएंगे कोई भी मुफीद काम, जो फायदेमंद काम हो, कार आमद यानी कि मुफीद काम। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए कार, इससे कार आमद बना। और फिर ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये भी शुरू में कार सेम है, काफ, अलिफ और रे, 3 हर्फी। फिर इसको साज हमने जब इसके आगे लगा दिया तो साज के मानी चूंकि बनाने वाले के हैं उसके, तो कार साज यानी कि काम बनाने वाला। देखिए ये कार हो गया, ये सीन हो गया और ये जे हो गया, है ना। ये कार साज हम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार साज यानी कि काम बनाने वाला। और कारसाज इसीलिए खुदा को भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बिगड़े काम बनाने वाला है। ठीक है, कारसाज। तो इसी से जैसे कार्य सवाब, ये यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्य जहाँ, कार्य दुनिया, कार्य सवाब। कार्य सवाब का मतलब हो जाएगा सवाब के काम करना, अच्छे अच्छे काम करना, नेक काम करना। तो अब ये देखिए कारोबार यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये कार था, इसमें हमने यहाँ काफ, अलिफ और रे, तो कार तो बराबर है, लेकिन हमने वाव, बे, अलिफ और रे जब जोड़ा तो ये 7 हर्फी हो गया। इसमें पूरे ये मिल करके एक लफ्ज बना जिसके मानी है कारोबार। कारोबार के मानी है काम काज के ही है इसके मानी भी, लेकिन हम इसको पेशे से जोड़ करके देखते हैं। या जो भी आप बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, जो भी आपका पेशा है या धंधा है, उसको हम कहते हैं कारोबार। ठीक है, तो इसी तरह से ये कारनामा। अब देखना आधे ये जो 3 हर्फी जो कार ये सब में बराबर है, लेकिन मानी जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आप देखिए ये कारनामा, तो काफ, अलिफ और रे,
پھر یہاں پہ ہم نے نون الف میم اور چھوٹی ہے، چھوٹی ہے کو جب ہم نے اس میں جوڑا یہ بھی 7 حرفی ہو گیا اور اس کا ہو گیا کار نامہ. چونکہ نون کے بعد رے کے بعد بھی کوئی حرف ملا کے نہیں لکھا جاتا تو ہم نے اس کو الگ لکھا. اور چھوٹی ہے جو ہے ہمیشہ جب آخر میں آتی ہے یا کہیں گی تو وہ اس طرح کا وہ دیتی ہے، ایسے ہی لکھی جاتی ہے، اس کو ہم لٹکن والی ہے بھی کہتے ہیں. تو کارنامہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے کارنامہ انجام دیا، یعنی کہ کوئی غیر معمولی کام کرنا جو دوسروں سے مختلف ہو، ذرا ہٹ کر کے ہو، کارنامہ غیر معمولی کام. تو اسی طرح سے یہ کارساز کام بنانے والا تھا. اور یہ کار 3 حرف اس میں بھی کامن ہے کار، جس کو ہم ایسے ہی لکھیں گے. اور یہ آپ کا ہو گیا زار، کارزار، یعنی کہ زے الف اور رے. چونکہ رے کے بعد بھی حرف الگ لکھا جاتا ہے تو زے ہم نے الگ لکھ دیا، زے کے بعد بھی حرف الگ لکھا جاتا ہے، الف الف کے بعد بھی الگ ہے تو رے. تو کارزار دیکھیں ملا کر کے نہیں لکھا ہے نا، یہاں پہ چونکہ سین کے بعد جو ہے وہ ملا کر کے لکھا جاتا ہے تو ہم نے الف سین میں ملا دیا. تو لیکن الف کے بعد جو حرف آتا ہے وہ الگ لکھا جاتا ہے علیحدہ، تو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے لکھا. یہ آپ پرانی ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں دیکھ کر کے. تو کارزار، کارزار کہتے ہیں لڑائی کو یا جو مارکا ہے یا جنگ کو ہم کہتے ہیں کارزار، ہے نا. ہندی میں اگر کہیں تو ہم اس کو یدھ کو کہہ سکتے ہیں کارزار. تو اب اسی طرح سے یہ دیکھیے، اب یہاں پہ ہم نے کہیں بھی اضافت نہیں لگائی ہے نا، چونکہ یہ مطلب نہیں بن رہا ہے، یہ ایک لفظ ہے. جہاں پہ ہمیں کا کی کا مطلب لینا ہوتا ہے وہاں پہ ہم اضافت لگا لیتے ہیں. یعنی کہ جب ہم ابھی بتاتی ہوں میں، جیسے یہ ہے کار، یہ کار، اب ہم اس کو کار دنیا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے کار دنیا. دیکھیے کاف الف اور رے سیم ہے، اور دنیا یعنی کہ جہاں ہے، جو کائنات ہے. تو جب ہم اس کو لکھیں گے یہ کار دنیا، تو یہاں رے کے نیچے ہم نے زیر لگا دیا تو اس کا مطلب ہو گیا کاکی کے کا. ہر جگہ کاکی کے معنی نہیں دیتی ہے، کبھی کبھی ہم عزت کے لیے، تعظیم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کسی کو کہیں حضور والا، تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ والا کا حضور، بلکہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، یا بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اضافت لگائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ کاکی کے معنی کے لیے ہے. اب کار دنیا یعنی کہ دنیا کے کام. اب یہ ایسے ہوا، اگر ہم کار دنیا پڑھتے ہیں تو مطلب نہیں نکلتا، تو ہم نے یہاں پہ اضافت لگا کر کے اس کو جوڑ دیا ہے اور پورا ایک بنا دیا ہے. تو کار دنیا، اب دنیا کی جگہ ہم کار جہاں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کار دنیا، یعنی کہ دنیا کا جو کاروبار ہے، دنیا میں جو کام کاج چل رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. تو اس پہ اطہر نفیس کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ عشق کرنا جو سیکھا تو دنیا برتنے کا فن آ گیا ہے، کاروبارے جنوں آ گیا ہے تو کارے جہاں آئے ہیں. اب دیکھیے کاروباری جنون یعنی کہ جو عشق کا یا سودائی کا، جو پاگل پن کا جو جنون ہے انسان کے اوپر، جب وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ عشق کرنے کا سلیقہ جب انسان سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو کارے جہاں آنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ دنیا کے کام اپنے آپ آتے ہیں، وہ زیادہ سلیقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کتنے سارے لفظ آپ نے سیکھے. اسی طرح سے یہ کار ہے، اس کو کاریگر. تو کاریگر آپ دیکھتے ہی کہ مختلف چیزوں کے کاریگر ہوتے ہیں، کوئی کشیدہ کاری کر رہا ہے، کوئی مطلب لکڑی کا کام کرنا جانتا ہے، جس کے اندر بھی کوئی ہنرمند جس کو ہوتا ہے نا، کوئی خوبی ہو، کاریگر. دیکھیے کاف الف رے یہ اور گاف، یہ گاف ہے نا، کے بعد جو لفظ آئے گا کاف کے وہ گاف ہے، اور رے. تو 1 2 3 4 5 6 یہ 6 حرفی ہے. اس کو دیکھیے یہ آ گیا، کیونکہ یہ میں ہم حرف ملا کے لکھتے ہیں، اور یہ بھی کاریگر گاف کے بعد بھی. تو دیکھیے یہاں پہ الگ لکھا اور یہ الگ کاریگر. تو کاریگر جو ہے وہ ہنرمند کو کہا جاتا ہے. اور کاری اگر ہم اس کے آگے صرف یہ لگا دیں، دیکھیے جیسے ہم نے اس کے آگے یہاں پہ اگر ہم نے یہ لگا دیا تو یہ کاریگر ہے. اب یہ ہو جائے گا کاریگری. تو کاریگری یعنی کہ کاریگر تو ہو گیا ہنرمند، اور کاریگری ہو گیا ہنرمندی. ہم پوچھتے ہیں نا کہ ارے وہ، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کاریگر ہے، اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہنرمند ہے وہ بہت، ہے نا. اور کاریگری یعنی کہ جس کو یہ کام آتا ہو، ہنرمندی. تو اس طرح دیکھیے آپ نے مختلف جو لفظ ہیں وہ میں نے آپ کو سکھائے کار سے لکھنے والے.
تو ابھی ہم اور دوسرے لفظ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. ہاں دیکھیے اسی طرح میں نے کچھ اور الفاظ لکھے ہیں کاف سے بننے والے. تو اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کرب. کاف رے اور بے کرب ہے نا. یہ کرب جس کے معنی ہے دکھ کے یا تکلیف کے, پریشانی کے. کرب دکھ تکلیف کے ہے نا. اب یہ ایک لفظ ہے, یہ قرب نہیں پڑھیں گے ہم, وہ قرب ہے, وہ بڑے قاف سے ہے. وہ پچھلی ویڈیو میں شاید اس کو بتایا بھی تھا. وہ بڑے قاف اور رے اور بے ہے قرب, اس کے اوپر پیش ہے قاف کے, اس کے معنی ہے پاس کے, نزدیک ہونے کے, قرب حاصل ہونا یعنی کسی کے نزدیک ہونا. تو یہ ہے کرب جس کے معنی دکھ کے ہیں, تکلیف کے ہیں, پریشانی کے ہیں. تو پروین شاگر کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا, میں دل میں روؤں گی آنکھوں میں مسکراؤں گی, ہے نا. کرب یعنی کہ ظاہر نہ کرنا, دل ہی دل میں رونا اور آنکھوں دیکھ کر کے کسی کو نہ لگے کہ اس کو پریشانی ہے. تو کرب کہتے ہیں دکھ کو, تکلیف کو. اسی طرح سے یہ دیکھیے دوسرا جو لفظ ہے یہ ہے کثرت. یہ کاف ہے, یہ سے ہے نا, سے زبان جو ہے وہ اس کے یہاں کے بیچ میں ایک دم آئی, سے رے اور تے, یہ 4 حرفی ہے, وہ 3 حرفی ہے. کثرت, یہ کثرت. اس کثرت کے معنی ہے زیادتی کے, بہتات ہونا, یعنی کہ فراوانی ہونا, بہت زیادہ کوئی چیز ہونا, کہ میں کثرت. لیکن اگر ہم یہاں سے کو ہٹا دیں گے اور یہاں پہ سین لگا دیں گے, اگر ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے, یہ کثرت, یہ تو سے ہو گیا. اور اگر ہم سے کی جگہ یہاں پہ سین کر دیں گے, بولنے میں دیکھیے ایک سا لگ رہا ہے, لیکن وہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا. جب آپ کو لفظ الفاظ سیکھ لیں گے اور آپ کا جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ آپ کے اوپر زیادہ آ جائے گا آپ کو, تو پھر آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ سے جو بننے والا ہے یہ بہتات زیادتی کے معنی میں ہے, فراوانی کے. اور یہ کثرت جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا یا ورزش کرنا ہے نا, یہ کثرت سین سے. تو یہ ہے. اسی طرح سے جیسے یہ ہے تیسرا جو لفظ میں نے لکھا ہے کاف شین اور الف, یہ ہے کشا. اس پہ ہم پیش لگا دیں گے تو کشا کہتے ہیں حل کرنے والا یا کھولنے والا, ٹھیک ہے, کشا. تو اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے مشکل کشا, یعنی کہ مشکل کو حل کرنے والا, مشکل کو دور کرنے والا, کشا. تو یہ دیکھیے کاف, اسی طرح سے دوسرا یہ لفظ دیکھیے کاف شین الف دال اور چھوٹی ہے. تو 1 2 3 4 5 یہ 5 حرفی ہو گیا. تو یہ ہے کشادہ. کشادہ. تو کشادہ کہتے ہیں, یہاں پہ ہم نے سب پیش لگایا, ٹھیک ہے. کشادہ کہتے ہیں چوڑا جو زیادہ ہو, جس میں زیادہ جگہ ہو, وسیع ہو. کشادہ کہتے ہیں نا کہ مکان جو ہے وہ بہت کشادہ ہے, اس کا مطلب اس میں اسپیس بہت زیادہ ہے نا, چوڑا ہونا, کھلا ہونا ایک دم, کشادہ. اچھا یہ دیکھیے کشید, بہت خوبصورت لفظ ہے یہ, کاف شین یہ اور دال, کشید. کشید کہتے ہیں ایک طرح سے جو کشید کرنا, یعنی کہ جو کھینچنے کا جو عمل ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی ہم اس کا کشیدہ کاری کا ایک کام بھی ہوتا ہے نا, جو ہم اس سے بناتے ہیں ریشم وغیرہ سے, جو کاٹتے ہیں اس کو, تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کشیدہ کاری. تو کشید کہتے ہیں کسی چیز سے کو نچوڑنا یا نچوڑنے کا جو عمل ہے, کشید کرنا. جیسے عطر جو ہے, عطر جو ہوتا ہے اس کو کشید کرنا, ہے نا. تو کشید جو ہے وہ نچوڑنے کے عمل کو کہا جاتا ہے. کاف شین یہ اور دال, کشید, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کلام. کلام آپ کو معلوم ہی ہے, گفتگو کو کہتے ہیں, بات چیت کرنے کو. کاف لام الف میم, کلام. دیکھیے جب شروع میں لکھا جاتا ہے تو کاف کی یہ شکل آتی ہے, لام اور میم, کلام. کلام کہتے ہیں بات چیت کو یا گفتگو کرنے کو, ہے نا. دیکھو ایک شعر ہے کہ وفا کریں گے, نبھائیں گے, بات مانیں گے, تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا, ہے نا.
तो ये दाग दहलवी का शेर है कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। तो यानी कि शायर यहाँ पे याद दिला रहा है कि तुमने ये वादा किया था कि हम अपनी जो वफा है उसको निभाएंगे और हर बात मानेंगे। तो उसको याद दिलाने का अंदाजा है कि तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था, यानी कि ये बातचीत, ये गुफ्तगू, ये बात किसने कही थी, है ना, कलाम बातचीत कर रहे। इसी तरह से देखिए कोहराम, काफ, छोटी हे, रे और यहाँ पे आएगा अलिफ और फिर मीम। कोहराम, कोहराम कहते हैं बहुत ज्यादा शोर को, हंगामे को, गुल, है ना। और क्योंकि जब ये छोटी वाली हे आती है तो वो इस शक्ल में आती है, कोहराम, लटकन वाली है। तो कोहराम शोर या हंगामा। तो कोहराम पे भी देखिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शेर है कि हद ये है कि मुझे आवाज, हद ये है कि तेरी आवाज सुनाई नहीं देती, शायद कि मेरी रूह में कोहराम बहुत है। तो शोर और हंगामा जो है उसको हम कहते हैं कोहराम। इसी तरह से ये देखिए दूसरा, ये है कुल्फत, काफ, लाम, फे और ते, कुल्फत। तो जब हम ये कुल्फत इसके ऊपर पेश लगा देंगे, कुल्फत के मानी है तकलीफ के, रंज के, है ना, गरीबी, कुल्फत होना, परेशानी के। तो इसी तरह से ये देखिए काविश, आपने कोशिश सुना है ना, तो ये कोशिश जो है ये काविश भी कोशिश ही को कहा जाता है। काफ, अलिफ, वाव और शीन। कोशिश चूंकि बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, तो आप एक और लफ्ज यहाँ सीख सकते हैं जो कोशिश मतलब की जगह आप बोल सकते हैं उसको, ये है काविश। काफ, अलिफ, वाव, शीन, ये हो गया काविश। काविश कहते हैं कोशिश करने को, है ना। देखो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि इतनी काविश भी ना कर मेरी असीरी के लिए। असीरी कहते हैं मतलब कैद करने को, है ना, गिरफ्तार करने को। कि इतनी काविश यानी कि इतनी कोशिश भी ना करो कि मुझे अपना बनाने के लिए, तो इतनी काविश भी ना कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहेंगे ये तो मेरा इतना बड़ा आशिक है कि हर वक्त मुझे ही मेरे चक्कर में लगा रहता है। तो उसमें कह रहे कि इतनी कोशिश भी ना कर मेरी असीरी के लिए, मुझे कैद करने के लिए, कि ना कहीं तू मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए। तो ये हो गया काविश। कोशिश की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए वहां पे जब हमने लिखा था सिर्फ ये तो छोटा काफ है, जब पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इसको हम बड़े काफ में बदल देंगे तो ये कब्र हो जाएगा। कब्र आपको मालूम ही है, जहाँ मुर्दे को दफन किया जाता है उसकी कब्र जो खोदी जाती है, लेकिन वहां ये कब्र नहीं कहना है, इसमें हम जेर लगाएंगे, ये है किब्र। देखिए काफ, बे और रे, किब्र। अच्छा ये भी नया है आपके लिए लफ्ज, क्योंकि आप घमंड तो जानते हैं, गुरूर भी जानते हैं और नाज भी जानते हैं, लेकिन ये किब्र भी जो है उसे को कहा जाता है, नाज को, गुरूर को, घमंड को, ठीक है, किब्र। आज हम जिस हर्फ पर बात करेंगे वो है उर्दू हरूफ तहज्जी का 29वां हर्फ गाफ। तो हम गाफ से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं, उसको सीखते हैं। तो गाफ जो है ये देखिए, ये है गाफ। चूंकि इस पे जब हमने ये, उससे पहले हमने 28वां हर्फ काफ पढ़ा था, ये है गाफ। तो गाफ जो है ये उर्दू हरूफ तहज्जी का 29वां हर्फ है, और जब हम इसको बतौर लफ्ज लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे ऐसे, गाफ। और अगर हम इसको रोमन में लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे गाफ। और अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हम लिखेंगे, फे के नीचे हम नुक्ता लगा देंगे यानी कि बिंदी लगा देंगे, क्योंकि हिंदी में जो है वो फे की आवाज नहीं होती है। फे की आवाज निकालने के लिए हमें नुक्ता लगाना पड़ता है या बिंदी, तो उसमें फ की आवाज होती है। तो हम यहाँ गाफ लिखने के लिए ये लगा देंगे,
تو یہ ہو گیا رومن میں اور یہ ہو گیا آپ کا ہندی میں، اور اس طرح سے لکھا جائے گا یہ اردو میں گاف. تو آئیے ناظرین گاف سے بننے والے مختلف الفاظ اور اس کے معنی آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین گاف سے بننے والے یہ کچھ لفظ جو ہے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کچھ الفاظ. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ گاج. یہ دیکھیے گاف الف اور جیم. تو کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے، اب بار بار میں آپ کو نہیں بتاتی ہوں کہ یہ 3 حرفی ہو گیا، کیونکہ اس میں 3 لیٹر 3 حرف کا استعمال ہے، 3 حروف ہیں اس میں، ایک گاف الف اور جیم. تو جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ایسے گاج. تو گاج کے معنی ہے غصے کے، گاج گرنا. ہم کہتے بھی ہیں کہ جب کسی کو بہت تیز غصہ آتا ہے گاج گر گئی آج نا، تو غصے کے معنی میں ہے، تیزی کے معنی میں ہے گاج گرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ آپ سنتے ہی ہیں دوسرا حرف دیکھیے گال. دوسرا لفظ گاف الف اور لام، یہ بھی 3 حرفی ہے اور بہت خوبصورت لفظ ہے گال. گال کہتے ہیں رخسار کو، ہمارا جو گال ہے رخسار ہے. تو احمد مشتاق کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ بہتا آنسو ایک جھلک میں کتنے روپ دکھلائے گا. بہتا آنسو ایک جھلک میں کتنے روپ دکھلائے گا، آنکھ سے ہو کر گال بھگو کر مٹی میں مل جائے گا، ہے نا. تو گال کہتے ہیں رخسار کو. تو اسی طرح سے دوسرا دیکھیے یہ بھی 3 حرفی ہو گیا، یہ بھی 3 حرفی ہو گیا. اور گپ، گپ کا جو لفظ ہے وہ آپ اکثر سنتے ہیں شیخی یا ڈینگے مارنا، بڑائی کرنا، اسے کہتے ہیں نا گپ شپ کرنا. تو بیٹھ کر کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ گپ شپ چل رہی تھی، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنسی مذاق کی باتیں گپ شپ. اور گپ کہتے ہیں شیخی کو یا ڈینگ مارنے کو، بڑائی کرنے کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیے گپت، گاف پے اور تے، گپت. گپت جو ہے وہ ہندی میں بھی بولا جاتا ہے نا، ہندی کا لفظ ہے یہ گپت، جس کے معنی ہے اندھیرا، تاریکی کے. گپت، گپت کے معنی ہے اندھیرا یا تاریکی کے نہیں، بلکہ گپت کے معنی ہے پوشیدہ، جو چیز نظروں سے نہا ہو، گپت ہے نا، جو نظر نہ آئے. تو یہ دیکھیے اسی طرح سے یہ ہے گجر، گاف جیم اور رے، گجر ہے نا. یہ گاف لکھیں گے، جیم لکھیں گے اور رے لکھیں گے ایسے گجر. گجر کہتے ہیں گھنٹے کی آواز کو. جب گھنٹہ بجتا ہے تو گجر بجتا ہے. جب کہتے ہیں نا کہ مندر میں جب گھنٹے کی آواز آتی ہے تو گجر بجنا، گھنٹہ بجنا یا گھنٹی بجنا. ٹھیک ہے، گجر. تو لیکن اگر ہم اس میں الف لگا دیں گے، دیکھیے تلفظ جو ہے وہ الگ ہے اور کم و بیش لکھے جو ہے وہ اسی طرح سے جا رہا ہے، صرف الف لگایا ہے. یہاں پہ یہ گجر ہے کیونکہ یہاں بھی زبر ہے اور یہاں بھی زبر ہے، گجر. لیکن جب ہم اس میں الف بڑھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا گجرا. دیکھیے لکھا ایسے ہی جا رہا ہے، صرف الف بڑھا ہے لیکن وہ گجر ہے، دونوں پہ زبر ہے. اور یہاں پہ گجرا، گج ایک ساتھ بولا جائے گا اور را، را الف، گجرا. گجرا آپ جانتے ہی ہیں پھولوں کا ہار، جو پھول ہوتے ہیں جو ان کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے تو پھولوں کا ہار، گجرا. تو اب یہ دیکھیے گج، گاف اور جیم، گج. گج کہتے ہیں چونا یا پختہ جو فرش ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گج. پہلے یہ لفظ بہت بولا جاتا تھا، میر حسن نے اپنی مثنوی سحر البیان میں اس لفظ کا جگہ جگہ استعمال کیا ہے، اور یا داستانیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں استعمال ملتا ہے. لیکن ابھی جو ہے ذرا سا اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. لیکن گج جو ہے وہ فرش کو کہا جاتا ہے، پختہ چیز کو کہا جاتا ہے، یا چونے کو بھی کہتا ہے کہ گج کی جو عمارت ہے یا گج ہوا ہوا ہے اس پہ چونا. تو یہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے گدا، گدا جو ہے گاف دال اور الف، گدا. اردو میں جو گدا ہے اس کہتے ہیں فقیر کو، گدا ہے نا، جو حاجت مند ہے، فقیر. ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلانے والا گدا یا بھیک مانگنے والا، اس کو بھی کہا جاتا ہے گدا. تو گدا سے ہی بنا ہے گدائی،
اگر ہم اس میں یہ لگا دیں گے تو فقیری ہو جائے گا، گدا فقیر، گدائی فقیری، ہے نا. اور اب یہ دیکھیے گداز، گداز جو ہے گاف دال الف اور زے، ہے نا، یہ زے ہے، جے نہیں ہے، زے، گداز. گداز کے معنی ہے نرمی کے یا ملائمت کے، اس کو ہم کہتے ہیں پگھلنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے ہم گداز کہتے ہیں. تو ایک سلیم احمد کا ایک شعر ہے کہ تو شیشہ بنے کہ سنگ بن کچھ بن، تو شیشہ بنے کہ سنگ کچھ بن، اندر سے مگر گداز ہو جا. تو کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان جو ہے چاہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو یا شیشے کی طرح، مطلب کیونکہ شیشہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، نازک ہوتا ہے بہت، کہ انسان کسی بھی حال میں جینا پسند کرے لیکن اندر سے اس کے جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لوچ ہونا چاہیے اس میں، ہے نا، گداز ہونا بہت ضروری ہے.